الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثلاثا: الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں انعامات عطا کیے گئے ہیں ان میں سے 3 بڑے انعام کا ذکر کیا ہے، جس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک کی سیر کرائی۔ کیوں کرائی؟ آگے وجہ بتائی: لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے سفر میں اعزازات سے نوازا گیا، ان میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ 5 نمازیں معراج کے سفر میں فرض کی گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، بعض رات نے آمن الرسول لکھا ہے، بعض رات نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لکھا ہے، پورا رکوع۔ اس میں بہت کچھ بیان ہوا ہے جو یہ کچھ معراج میں عطا کیا گیا ہے۔ خواتین میں سورۃ البقرہ، اور تیسری چیز ہے جو ان دونوں سے بھی بہت اونچی ہے، فرمایا غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، ہم آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کو بخش دیں گے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ یہ آسان کام ہے شرک نہ کرنا، بچ سکتا ہے بندہ، اور جو جاتے ہیں کرتے ہیں فائدہ ان میں کچھ نہیں، بس ایسے ہی سارا کچھ ڈرامہ ہی ہے۔ بس یہ 2-3 ملک ایسے ہیں جو مزارات سے ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، باقی اور مسلم ملک اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر وہاں
روزے ہیں اور قبریں ہیں اور لوگ سلام کے لیے دعا کے لیے وہاں حاضر ہوتے بھی ہیں، تو وہ بہت بڑے لوگ وہاں پر آرام کر رہے ہیں، جیسے امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے وغیرہ۔ بس ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کی بت پرستی کے کچھ رسم و رواج ہمارے اندر بھی آ گئے ہیں، اور یہی شرک ہوتا ہے۔ آج کی گزارشات میں چند باتیں معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرنی ہیں۔ معراج کا سفر، اس میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، عالم مثالی میں بھی بہت کچھ آپ کو دکھایا گیا، جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ قریب بٹھا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا، جس کو سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بہت قریب تھے۔ بہرحال واپسی کے لحاظ سے جب آپ نے بیان کیا تو اس لحاظ سے بھی بہت کچھ باتیں ہیں جو کئی جمعے چاہتی ہیں یہ باتیں، کچھ باتیں ایک نشست میں بیان کی جا سکتی ہیں، اور وہ باتیں وہ عرض کرنی ہیں جو ہمارے عقیدے سے، ہمارے اعمال سے، ہماری معاشرت سے متعلق ہیں، وہ ہم معراج کے سفر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازات سے نوازا گیا، وہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں جو ہمارے فائدے کے لحاظ سے۔ پہلی بات علمی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب ایک ایسا کام سامنے آئے جو عقل تسلیم نہ کر سکتی ہو، تو اس کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، مطلب اللہ کی شان ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ معراج کا واقعہ کہ یوں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے جنت دوزخ کی وغیرہ عرش، یہ سارا معاملہ رات کے ایک تھوڑے حصے میں ہوا، اور آپ جب آئے تو ابھی تک رات ہی تھی، رات کو ہی گئے تھے۔ عقل نہیں مان سکتی۔ جب اس کو سنا جائے گا، ایمان والا تو یقین رکھتا ہے کہ جو قرآن نے اللہ نے بیان کر دیا اور صحیح بیان کیا ہے، تو سبحان اللہ، کتنا اونچی بات ہے ایک لحاظ سے۔ دوسری لحاظ سے سبحان اللہ اس لیے ہے، سبحان سے اس بات کو اس لیے شروع کیا، 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر علیہ السلام ہیں، جن کچھ کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، سب کا نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو بیداری کی حالت میں جسم بما روح عرش پر اللہ پاک نے نہیں بلایا۔ اگر کوئی پیغمبر آسمانوں پہ رہتے بھی ہیں، جو قرآن کی اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، احادیث کی اصطلاح میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، لیکن وہ بھی عرش پر نہیں ہیں، وہ مختلف آسمانوں پر ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بیداری کی حالت میں جسم بما روح معراج عرش پر بلانا، یہ سیر کرانا، اللہ کا دیدار ہونا، ہم کلام ہونا، ایسا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے بھی سبحان اللہ، یہ اس لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تیسری بات کہ اس میں بہت کچھ اعزازات سے نوازا گیا اور ایسی چیزیں عطا کی گئیں اور ان کا بتایا گیا کہ لم اوتہا نبیا قبلک، اے نبی ہم آپ کو یہ چیزیں جو دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ یہ بھی اونچی بات ہے، تو اس لیے اس واقعے کو قرآن نے شروع کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دوسرا سبق، میں کئی دفعہ یہ روتا رہتا ہوں کہ اسلام سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام پڑھنے کی کوشش کرو،
مستند علماء کے قریب بیٹھو، ان کی نشست حاصل کرو، بندے کو حقائق پتہ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ منکرین حدیث ہیں، وہ یوں نہیں کہتے کہ ہم حدیث نہیں مانتے، وہ ایک ایک واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ امام مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ عذاب قبر کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ معراج ہو ہی نہیں سکتا، جی عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان جملوں کا مقصد حدیث کا انکار ہے۔ آپ نے معراج کرانا ہے جو تیری عقل نہیں سمجھ سکتی، جس ذات نے معراج کرایا ہے وہ تو قادر مطلق ہے، آپ اپنے لیول سے سوچ رہے ہیں۔ پھر ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اسلام سمجھنا ہے ہم نے جو وحی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ عقل وحی کے تابع ہوتی ہے، عقل کے ذریعے سے، عقل کے تھرمامیٹر سے ہم نے اسلام کو نہیں سمجھنا۔ یہ پہلا سبق ہے اسلام کا۔ اگر آپ عقل کے ذریعے سے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہی نہیں سمجھ آ سکتی، انسان کی ریح نکل گئی، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو دھونا کیا ہے؟ منہ دھونے، ہاتھ، سر کا مسح، پاؤں دھونے ہیں۔ جس جگہ سے ہوا نکلی ہے اس کا دھونا نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جدھر سے کچھ نکلا ہے اس کو دھونا چاہیے۔ اسلام سمجھنے کے لیے وحی کو امام بنانا ہے، قرآن حدیث کو امام بنانا ہے۔ عقل کو سمجھ آئے بات یا نہ سمجھ میں آئے، ہم نے اور کون سا سمجھا ہے؟ جی ہماری عقلیں تو اتنی ناقص ہیں، جن کو سمجھا تھا سمجھدار ہو ان کو بادشاہ بنایا تو وہی جڑوں میں بیٹھ گئے۔ یہ ہماری عقل ہے نا جی، ہم جو مستقبل کے لحاظ سے سمجھتے ہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوا، ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ ہماری کیا عقل ہے؟ یہ پکا اصول یاد رکھنا ہے، اسلام سمجھنا ہے وحی کو امام بنا کر، قرآن اور حدیث کو، فقہاء امت کو، محدثین کو۔ اب آگے چلیے کہ جو منکرین معراج ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، وہ تھوڑا سا دوسرے لیول کے لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گروہ ان کے مخالف ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا ان الحکم الا للہ، ہم یہ جرگے مرگی کی بات نہیں مانتے، شرک ہے۔ ان الحکم الا للہ، وہ صلح والے درمیان میں آئے نا جی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں ہم ان بندوں کی بات نہیں مانتے، جرگے کی بات نہیں مانتے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، ہم صرف اللہ کی بات مانتے ہیں۔ جرگے والے بھی جو علماء ہیں، صحابہ ہیں، وہ قرآن حدیث کے خلاف تو صلح نہیں کرائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ حضرت یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل۔ بات، یہ جو جملہ ہے نا، جملہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی ماننی چاہیے، لیکن ان کے اس جملے کے بولنے سے ان کا جو سوچ ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ وہ یہ کہ صلح نہیں ہونے دے رہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے، جرگے کی کیوں بات مانیں۔ یہی بات ہے منکرین حدیث کی کہ یہ ایک ایک واقعے کا انکار کر کے لوگوں کو بڑی میٹھی میٹھی آرام آرام سے ہونٹوں کو ہلا ہلا کر وہی چند بکریاں سامنے بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی کرائے میں ہیں، اور ان کو سکھا کر سوالات بھی لے آتے ہیں اور وہی جواب بھی دیں۔ جی ظاہر ہے کہ جب اغیار کے وظائف کھاتے ہو تو پھر ان کی مرضی کے خلاف، خدا کے بندے میں جب مسجد کمیٹی کا امام ہو تو ان کی مرضی کے خلاف تقریر نہیں کر سکتا۔ اغیار کے ملکوں میں رہ کر وہاں صحیح معنی میں اسلام بیان ہو سکتا ہے؟ جی ان کی مرضی کے مطابق بات کہنی ہے، جن سے وہ یہود و نصارہ ناراض نہ ہو۔ کئی اسلامی ملکوں میں خطبہ لکھا ہوا آتا ہے، امام نے ادھر ادھر سے زیر زبر بھی نہیں جانا، کلمہ حق نہیں بیان کر سکتے۔ حالانکہ بادشاہوں کے لیے فائدہ ہے کہ کچھ علماء کلمہ حق بیان کرتے رہیں تو ملک برقرار رہتے ہیں، ورنہ نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ حق بات کہتے رہیں، اللہ کا عذاب ٹلتا رہتا ہے۔ بے شک حق نہ مانے لوگ، لیکن حق کہنا بھی ہو تب بھی اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے۔ تو اغیار کے ملکوں میں رہ کر اسلامی سکالر بن کر، بڑے بڑے شیخ الاسلام ڈاکٹر بن کر گیت ان کا گاتے ہیں، بظاہر اسلام کا لیول ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ معراج کوئی نہیں ہے، فلان شی کوئی نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث ہیں،
یہ پوری حدیث کا ذخیرے کا انکار کرتے ہیں، صرف ایک ایک واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، ان سے بچو۔ اگلی بات، معراج کا جو سفر ہے یہ کس تاریخ میں ہوا، یہ قدرت کا عجیب نظام ہے۔ پکی تاریخ نہیں ہے، مدون نہیں لکھی گئی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت سے 4 سال پہلے، ہجرت سے اتنے سال پہلے، 10 قول ہیں۔ ایک قول کی طرف رجحان ہو گیا کہ ہجرت سے 3 سال قبل 27 رجب کی شب کو 27 رجب کی شب کو یہ سفر پیش آیا، یہ مشہور ہو گیا قول، اور اس میں 2-3 باتیں نا تائید کرتی ہیں، اس لیے یہ قول مشہور ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بما آپ کے خاندان اور ماننے والوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا تھا، بائیکاٹ۔ آپ نے بم دھماکہ کیا نا، آپ کے ساتھ ہمارا تجارتی لین دین نہیں ہوگا، یہ سوشل بائیکاٹ تھا۔ آپ جب چل کر جاتے ہیں مینا تو وہ راستے میں آتا ہے شیب ابی وادی ہے جو ابو طالب کے نام سے مشہور ہے، ادھر آپ کو بند کیا تھا۔ جب آپ کو نکالا گیا تھا تو اس کے بعد معراج ہوا، اور یہ 10 بعثت میں نکالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہوا معراج، وہ بھی 10 میں وفات پاتی ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا معراج، وہ بھی 10 میں ہوئی، شیب ابی طالب کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ طائف کے سفر کے بعد ہوا یہ معراج، طائف کا سفر سن 10 ہجری میں ہوا ہے۔ جب شیب ابی طالب سے آپ باہر نکلے تو آپ نے سمجھا کہ خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے وغیرہ، ادھر تو کوئی خاص ہے نہیں، تو چلو میرے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں طائف میں، ان کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اس لیے آپ طائف تشریف لے گئے۔ اس میں بڑا دکھ ہوا، جو ہم انشاءاللہ بالترتیب جو بیان کر رہے ہیں سیرت کو اس میں آئے گا۔ تو آپ جب واپس آئے بہت دکھی تھے، آپ فرمایا کرتے تھے حاصل عام الحزن، یہ سال میرے لیے غموں کا سال ہے۔ چاچا بھی گیا، بیگم بھی گئی، طائف گیا تو انہوں نے پتھر مارے، یہ میرے لیے غموں کا سال ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سال میں میرے اوپر بڑے غم آئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کے پیغمبر پر بھی آیا، غم آتے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد معراج ہوا ہے، تو اس وجہ سے اب سن 10 بعثت یعنی 50 سال آپ کی عمر ہو گئی، اور جب آپ کی 53 سال کی عمر تھی تو ہجرت ہوئی، تو 3 سال ہجرت سے 3 سال قبل والے قول کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس میں جو نماز وغیرہ کی فرضیت امت کے لحاظ سے بتائی گئی ہیں وہ بھی بہت اونچی باتیں ہیں، ان پر عمل کی اللہ توفیق دے۔ لیکن درمیان میں کچھ اور بھی چیزیں ہو گئی کہ شب معراج میں اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنی رکعتیں کرنی ہیں، اور صبح روزہ رکھنا ہے۔ یہ مولوی صاحبان کی درمیان میں کوئی راستہ نکالا ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعزازات ہیں ان میں سے بڑا اعزاز ہے۔ اس میں جو ملا ہے وہ بہت اونچی چیزیں ملی ہیں، نماز ہے، خواتین میں سورہ بقرہ ہے، اور میں نے بتایا نا سب سے اونچی چیز غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، ہم مغفرت کر دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے سفر میں عرش کے اوپر جب ہم کلامی ہوئی کہ اے نبی ہم آپ کے ہر اس امتی کی مغفرت کر دیں گے جس نے ہماری ذات و صفات میں شرک نہ کیا ہو۔ یہ معمولی اعزاز کی بات ہے، شرک سے بچنا تو آسان کام ہے۔ اگر یہ لوگ جو جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں ادھر بابوں پر، مزاروں پر، قبروں پر، انہوں نے کچھ کرنا ہوتا 70-75 سال ہو گئے یہ سوئے ہوئی ہیں،
کیا کیا ہے انہوں نے پھر ملک پاکستان کا کہ آپ کا بہت کچھ کر رہے ہیں؟ فضول بات ہے حضرت، اپنے عقائد کو صحیح رکھنا چاہیے. بہت بڑی بڑی دنیا کی آزمائشوں سے گزرتی ہے. رجوع اللہ اصل چیز ہے، توحید اصل چیز ہے. ہم بہت کمزور ہیں، ہم ملک بحیثیت ملک گنہگار ہیں. ہر جگہ میں جناب کوئی ایسا گاؤں نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں جو شریف نہ ہو. جی ہر کوئی شریف ہے. وہ جہاں بھی کوئی قبر ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس گاؤں کا نام ہی ہوتا ہے شریف. وہاں وہ بزرگوں نے زندہ ہو کر بھی دعائیں کی اللہ سے، اللہ نے کچھ کام کیے نہیں کیے، مرنے کے بعد اللہ سے مانگنا ہے. وہ تو خود محتاج ہیں دعاؤں کے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جو سنت طریقہ ہے. بہرحال شرک جس نے نہ کیا ہو اور کمزوریاں ہوں تو فرمایا ہم آپ کی امتی کی مغفرت کر دیں گے. تو آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں، توحید قائم کر سکتے ہیں، شرک سے بچ سکتے ہیں. اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے بارے میں تاریخی باتیں میں نے بتایا. 10 اقوال ہیں جن میں سے یہ قول تھوڑا سا دلائل کے لحاظ سے قابل بیان لگتا ہے. لیکن اگر یہ چیز کہ توجہ سے بات ہے، اگر یہ چیز کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا یہ دن منانا مسنون ہوتا تو آپ معراج کے 10 سال بعد بھی زندہ رہے. کوئی معراج کے دن آپ نے نہ صحابہ نے کوئی معراج کی تاریخ کو منایا. یہ بات یاد ہے. اگر ہوتا اس میں کچھ، دیکھو لیلۃ القدر کی بات ہے، آپ عبادت کرتے تھے، بلا ترغیب بھی دی تو وہ ثابت ہے عبادت اس کی. اچھا جو عبادات ثابت ہیں ان میں تو ہمارا دل نہیں لگتا. تہجد ثابت ہے، اشراق ثابت ہیں، چاش ثابت ہیں، اوابین ثابت ہیں. اوابین مغرب کی 6 رکعتیں بھی ہیں اور مغرب کی اوابین 20 رکعتیں بھی ہیں. اس میں تو ہمارا دل نہیں لگتا، ہماری مصروفیات ہیں اور ادھر ادھر سے جو جناب ایسی من گھڑت باتیں سنتے ہیں تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. وہ خطرہ ہے، وہ رسم ہو جاتی ہے، وہ بدعت ہو جاتی ہے. جو صحیح ثابت ہے، دیکھو عمرے کا ثواب اشراق پڑتا ہے، جو چاش پڑتا ہے پورے وجود کے صدقے کا یومیاس. فرمایا کہ ہر دن صدقہ دینا چاہیے، ہر جوڑ کا 360 جوڑ ہیں. جو 2 رکعت چاش پڑھ لے گا 360 جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا. ادھر تو دل نہیں لگتا. اس وقت تو ٹائی پہن رہے ہوتے ہیں، کوٹ پہن رہے ہوتے ہیں، تیاری ہو رہی ہوتی ہے، جناب دفتر آنا ہے. جو ثبوت ہے نفل عبادت کا اس طرف ہماری توجہ کم ہے. اب آئے سب سے بڑے اعزازات جو معجزات ہیں جی آپ کے، اس موضوع پر کتابیں ہیں ماشاءاللہ، معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بڑی کتابیں. سارے معجزات میں 4 معجزے سب سے بڑے ہیں. 4 معجزے سب سے بڑے ہیں. قرآن مجید کا معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معجزہ، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہترین جماعت ہونے کا معجزہ، اور چوتھا معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی کو نہیں حاصل ہوا بیداری کی حالت میں وغیرہ. قرآن معجزہ ہے. کیا تاریخ ہے آپ پڑھو. یہ 1400 سال، یہ اسلام یہاں تک 1440 سال ہو گئے نا جی، 46 سال یہ ایسے پھولوں کے اوپر سفر کرتا ہوا یہاں تک نہیں پہنچا. بڑی بڑی دنیا نے زور لگائے قرآن کو ختم کرنے کی، علماء کو جلانے کی، حفاظ کو توپوں کے آگے باندھنے کی. قرآن ویسے کہ ویسے جاوید ہے، زندہ و جاوید ہے، قیامت تک رہے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام پر ہلاکت نہیں ہے. اللہ کا کلام موصوف کی صفت ہے. جب موصوف پر زوال نہیں، اس کی صفت پر زوال نہیں ہے. قرآن اس طرح بڑا لوگوں نے کوشش کی ہے. اگلی بات حضرات صحابہ کے بارے میں، وہ آج لوگوں نے ترازو لیا ہوا ہے، فلانا صحابی ہوا ہے، فلانا صحابی ہوا، اپنا پتہ بھی نہیں. ترازو تو نے لیا، اپنا پتہ نہیں. قرآن پہلے سے کہہ گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے جی. ایک بندہ جو صحابی ہے اس کے بارے میں رضی اللہ عنہ ہے. جناب یہاں بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے سنی بھی منہ میں جھگ اتار رہے ہوتے ہیں، گرا رہے ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ ایسے جی، حضرت معاویہ ایسے. اور بدبختو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. 6 مہینے اپنی حکومت کی، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. فرمایا میں خلافت ہے چچا معاویہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
تو اب وہ معاویہ اچھے نہیں تھے اس لیے حضرت حسین بھی زندہ تھے. یہ حسنین نے جو حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو معاویہ اچھے نہیں تھے اس لیے حسنین نے بیعت کی ہے. ایسی نکمی جھگ اتارتے رہتے ہیں بیوقوف آدمی. بعد میں تاریخی مشاجرات کوئی ہوئے کسی صحابی کی ویلیو پہ کمی نہیں آتی ہے. صحابہ کلہم عدول کلہم وعد اللہ الحسنى، قرآن کا اعلان ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر کے یوٹیوب کے ٹچ سنتے رہتے ہوں گے نا، کہیں آپ کا ایمان گڑبڑ نہ ہو جائے. ان ہستیوں کو کچھ نہیں ہونا، اپنا خیر بناؤ. سب سے اصولی بات یہ ہے، نبی کے فرمان حضرت امیر معاویہ کے بارے میں موجود ہے. اچھا کبھی کبھی بندے کا دل چاہتا ہے نا داڑھی کی سیٹنگ اور بال اور یوں ہیں، تو وہ بعض بال ایسے ہوتے ہیں. یہ حاجی شعیب صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کی سیٹنگ کون کرتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، کبھی کبھی کسی سے کراتے تھے، تو میں خود کرتا ہوں. تو کبھی کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ناخن، ہاتھوں کے ناخن، داڑھی کی سیٹنگ، کوئی بال جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح بال زلفوں کی، یعنی جو بندہ اچھا نہیں ہے نبی اس سے حجامت کرا رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس وہ تبرکات سنبھال کر رکھے، نبی کے ناخن وغیرہ. پھر ہم ادھر چلے جائیں گے، وہ مرض الوفات میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے دفن میں کفن میں ساتھ رکھنا. تو ایسی چیزوں سے بچو. حضرات صحابہ سب اچھے، کوئی بہت اونچے کوئی نیچے، وہ ان کے آپس میں درجے ہیں، ہمارے لحاظ سے سب اونچے. آل بیت ہو، صحابہ ہو، ازواج مطہرات ہو، یہ عقیدے کی بات ہے، سمجھ لیں. یہ بڑے معجزے ہیں قرآن مجید، ختم النبیین اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار چیزیں ہیں. کسی ایک جماعت کی محبت کی آڑ میں کسی دوسرے کی تنقیص اسلام اجازت نہیں دیتا. صحابہ کی محبت کی آڑ میں آل بیت کی تنقیص کرنے والے کو ناسبی کہتے ہیں. آل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرات صحابہ کی تنقیص کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دونوں کو اپنے سر کا تاج، اپنے ایمان کا نور سمجھنے والے کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. آگے چلو. معراج رسول، یہ چار بڑے معجزے. 4 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا. ایک بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، پھر ایک جوانی سے 1 آدھ سال پہلے، پھر نبوت ملنے سے پہلے، اور پھر معراج کے سفر سے پہلے. یہ جب آپ کو اٹھایا گیا، جو بات حضرت احادیث میں ثابت ہے وہ ان میں کوئی اعزازات کم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جگایا، پھر حتیم میں سلایا، لٹایا، شق صدر ہوا، آب زمزم سے دھویا گیا. اب یہاں پر بعض نالائق صرف اس لیے کہ وہ جو پرانی بات ہم کریں گے تو لوگ تھوڑا سا شوق سے نہیں سنیں گے. آپ تو ماشاءاللہ اتنا شوق سے سنتے ہیں، میں نہیں دیکھیں نا، آپ پیچھے جا کے دیکھیں سارے کس طریقے سے میری طرف توجہ ہیں جی. جیسے کہ میں پیسے تقسیم کر رہا ہوں، یہ میں بڑے قیمتی درم دینار تقسیم کر رہا ہوں جو آگے بڑے جا کے کام آئیں گے. یہ وہاں اس وقت ان سکوں کی بڑی ضرورت ہوگی. یہ نیکی کی بات سننا بھی نا بڑی اونچی بات ہے. بعض لوگ بدو اس وجہ سے نکمہ درمیان میں ملمہ سازی کرتے رہتے ہیں. جبرائیل آئے، پھر قریب پاؤں میں بیٹھ گئے، پھر پاؤں کو چمیاں دینے لگ گئے، پھر وہ آپ نے دیکھا کون میرے پاؤں پر بوسہ لے رہا ہے، تو آپ جاگ گئے. تو یوں نبی کی اعزاز اس سے بھی ماورا ہے. لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو حدیث میں بات نہیں ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. جگانا ثابت ہے. جبرائیل کا بوسہ ماشاءاللہ بوسے ہی بوسے ہیں. نبی کے ہاتھ پہ صحابہ نے بوسے لیے، پاؤں پہ بوسے لیے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جس واقعے میں جو بات ہو نا جی، اس کو اتنا بیان کرنا چاہیے. اور پھر میں نے پوچھا اس بندے سے کہ آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ کہتے ہیں فلاں عالم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو فون ملاؤ. اس نے کہا یار میں اپنی طرف سے تو بڑا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور 16 سال پڑھ کے مدرسے کے آلو دال کھا کے جے وہ ہضم ہی نہیں ہوتے تھے نا. وہ میدہ مطلب ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے نا، آلو دال کھا کے. ہمیں تو نہیں ملا یہ چمیاں کرنا پاؤں پر. تو اس کو فون ملاؤ. اس نے فون ملایا، بات کرائی.
بات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے فلانے بزرگ نے بتایا تھا اور اس بزرگ کو خواب میں آئی تھی یہ بات اور خواب میں ان کو یہ بتایا گیا تھا۔ اسلام نام خوابوں کا ہے، ایسی بات نہیں، اسلام نام حقائق کا ہے جو قرآن و حدیث صحابہ سے ثابت ہے۔ اب اس کو بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ جب اس نے خواب کی بات کر دی تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ جو بزرگوں کی خوابیں ہوتی ہیں نا جی، اونچی خوابیں ہوتی ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، پیغمبروں کی زیارت ہوتی ہے، وہ مجبوراً کہیں بتانا پڑے، تعبیر پوچھنی پڑے تو وہ بتاتے ہیں اپنی خواب، ورنہ اللہ والے دنیا سے سفر کر جاتے ہیں اور اپنی یہ خوابیں کسی کو بیان نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو خوابوں سے اسلام کی حجیت کا ثابت نہیں ہونا، وہ حجت ہوتی ہے خواب جو پیغمبر کو آئے خواب، وہ حجت ہوتی ہے۔ ہماری خواب کیا ہے؟ بس ایک اچھی بات ہے آپ کو اچھی خواب آئی، تو بتا رہا ہوں 4 مرتبہ یہ شق صدر ہوا، اور اس میں بچپنی میں اس لیے ہوا کہ بے وجہ کھیلنے کے وہ مادہ ہٹایا گیا، جوانی میں اس لیے ہوا کہ جوانی میں کچھ ایسا ہوتا ہے نظام، وہ ہٹایا گیا، نبوت سے پہلے اس لیے ہوا کہ بھار بڑا اونچا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے یہ امانت مختلف مخلوق کو دینا چاہی، سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک عظیم انسان ہے جس نے اس امانت کو لینے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ تو اس صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے شق صدر ہوا، اور معراج ایک دوسرا عالم ہے، عالم بالا ہے، عرش ہے، اس میں صلاحیت اس وجود میں ڈالی گئی تاکہ اوپر 7 آسمانوں کی سیر، عرش کی، جنت دوزخ کی، ہم کلامی کی رب العالمین سے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، تو یہ شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ اب بات یہ ہے دوستو کہ ارکان اسلام آپ جانتے ہیں، اسلام کے فرائض اور بھی بہت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے مسلمان نے رکنا بھی ہے، لیکن جو چیزیں اس میں عطا کی گئی ہیں وہ بہت اونچی ہیں۔ ایک نماز عطا کی گئی، جو شخص نماز بعد جماعت تکبیر اولیٰ کا پابند ہے اس کو تمام دنیاوی اخروی برکات عطا کر دی جاتی ہیں۔ نہیں مانتے ہو تو کر کے دیکھو۔ جو شخص نماز بعد جماعت تکبیر اولیٰ کا پابند ہے اور بہتر ہے وہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے، پھر قدم قدم پر اس کو ثواب ہے جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے۔ یہ حدیث یاد رکھنا، مجبوری ہے تو مسجد میں وضو کرنا، مسجد کے وضو خانہ مسجد کی ضروریات کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا۔ اس لیے ہم نے جب بورنگ کرایا تھا لوگوں کو کہا تھا کہ مطلق خدمت خلق کے لیے آپ بورنگ کراؤ اور ٹوٹیاں لگاؤ، مسجد کی ضروریات کا حصہ نہیں ہے، گھر سے وضو کر کے آؤ تو یہ ثواب ہے، اور تمام چیزیں اس کی سیٹ ہو جائیں گی، ایستا ایستا جیسے نماز اعلیٰ ہوتی جائے گی نظام سارا سیٹ ہوتا جائے گا۔ قرآن دستک دیتا ہے، فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ۔ اے مومنو، نماز چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ گناہوں سے بچا دیتی ہے، بغاوت سے بھی بچا دیتی ہے، خفیہ انداز میں گناہوں سے بھی بچا دیتی ہے۔ ذرا کانوں کو صاف کرو، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں بڑی دردمندانہ انداز میں واعظ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نماز ہے، تو نماز اوپر عطا کی گئی عرش پر، تو اس کی عظمت کا بھی کوئی اندازہ ہونا چاہیے، اور مومن سب سے زیادہ سستی نماز میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، نماز ابھی نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا، نہ گھر میں خیر و برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑی جناب کمائی کرتے ہیں، صبح شام بیٹھتے، بے شک بیٹھو، اچھی بات ہے، رزق حلال کمانا بہت پسند کیا گیا ہے، مطلوب شریعت ہے، لیکن اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ کے رزق میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ آپ یاد رکھو، اپنی ماضی پہ غور و فکر کرو، مکمل نماز با جماعت کا پابند ہو جاؤ گے، رزق میں برکت، صحت میں برکت، سکون، راحت، خوشی، آپ کو ایمان چھلکتا نظر آئے گا، چھلکتا۔ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بازجا میں جم دیکھتا ہوں۔ آپ کو ایمان چھلکتا نظر آئے گا جب آپ نماز کے پابند بن جاؤ گے اور چہرے پہ نور آئے گا۔
نور آئے گا۔ وہ اس مولوی صاحب والے جو مسئلہ بتایا تھا نا کہ رات کو پانی ٹھنڈا ہو تو تیمم بھی بندہ کر کے تہجد پڑھ لیتا ہے، تو ایک بندہ اٹھ کے تو یوں کر کے تیمم کر کے تہجد پڑھ لی۔ بیگم سے پوچھا بتاؤ نور کتنا آیا ہے؟ اس نے کہا نور اگر سیاہی کا نام ہے تو بہت آیا ہے۔ وہ توا الٹا پڑا تھا، اس سے تیمم کر کے تہجد پڑھتا رہا۔ ایک ہی دن نماز پڑھ کے نا تو نور کو نہ تلاش کرنے لگ جانا، یہاں تو آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے۔ فرمایا کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ نماز کے پابند وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ اونچی چیز عطا کی گئی، یہ کرنے کی ہے۔ نماز اللہ کو قریب کرتی ہے، یاد رکھو۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے وہ ولی عبادت کے ذریعے سے بنے ہیں۔ میری بات کو توجہ سے سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ نیکی ہونا اور بات ہے، جنت میں جانا اور بات ہے۔ سخی بھی جنت میں چلا جائے گا، پرندوں کا جانوروں کا خیال کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، بلا وجہ جو پودے کاٹتے ہیں ان کو منع کرتا ہے جنت میں جائے گا، ہسپتال بنانے والا فلاں بنانے والا۔ اللہ کا مقرب وہ ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے، اور ولی کب بنتا ہے؟ جو عبادات کو بجا لاتا ہے۔ اور عبادات کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے، پھر تسبیحات ہے۔ تسبیحات میں اتنی عادت ہونی چاہیے نا جی، اتنی عادت کہ ہمارا اپنے دفتر سے مسجد تک آنے کا جو ٹائم ہے یہ بھی ذکر و اذکار میں ہو۔ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر کے جانے کا، بازار جانے کا عادت ڈالو، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل نہیں، یہ آپ کے بس میں ہے۔ تھوڑی سی توجہ کو درست کرو، یوٹیوب کے جھوٹوں سے نکالو اپنے دل و دماغ کو، نگاہوں کو۔ دل کو پاک ہو جائے گا نا، جب سیکل ہو جائے گا، رگڑے لاکھ جب کھاتے ہیں نا، پھر آپ کی سوچ سبحان اللہ، آپ کی سوچ الحمدللہ، آپ کی سوچ اللہ اکبر ہوگی۔ اور آپ کو آئینہ جس طرح دکھاتا ہے، آئینہ کچھ عیب بھی دکھاتا ہے، آپ کو آئینے کی طرح نظر آئے گا، یہ خبر جھوٹی ہے، یہ سچی ہے، یوں بس بچتے جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز بچنے کی ہے شرک، یہ بھی اوپر سے عطا کیا گیا۔ میرے امتی، نبی کے امتیوں میں اے پیغمبر، اگر کوئی شرک نہیں کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ شرک یہ وہ کام ہے جو نہ کرنا ہے، نماز وہ کام ہے جو کرنا ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو خواتین میں سورہ بقرہ فرمایا کہ اس کے اندر جو خواتین میں سورہ بقرہ ہے، علم و حکمت بھی بیان ہوا، اور اس میں تخفیف بھی بیان ہوئی، فتح نصرت کے الفاظ بھی اس کے اندر ہے، عفو درگزر کے الفاظ بھی اس کے اندر ہے۔ یہ سارا سورہ بقرہ کے آخری اس آیت میں ہے، اور فرمایا کہ اس میں ہم نے انعامات رکھ دیے ہیں۔ خواتین میں سورہ بقرہ جو مانگے گا عطا کر دیں گے، رکھ دیے ہیں۔ اور اگلی بات جو صوفیاء کی بات ہے، جن کو صوفیاء یا تصوف سمجھ نہیں آتا نا تو وہ بالکل ہی انکار کر دیتے، بڑی اونچی بات کہی ہے۔ اللہ نے یہ انعامات دینے نہ ہوتے تو بتائے ہی نہ ہوتے۔ جو خواتین میں سورہ بقرہ میں انعامات بتائے گئے ہیں نا جی، وہ اگر دینے نہ ہوتے تو بتاتے ہی نہیں، اس لیے وہ انعامات اس میں ہیں، اور بہت اونچے جو میں نے بتایا، عفو درگزر بھی ہے، اور مسائل کی آسانی بھی اس میں ہے، فتح نصرت بھی اس میں ہے۔ تو آپ ہر روز اپنے دعاؤں میں ربنا لا تؤاخذنا یہ دعا مانگا کریں۔ چلو ابھی بھی مانگ لیتے ہیں دعا کی نیت سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تیری مہربانی رب، تو نے ہم پہ ایسے مسائل نہیں ڈالے جو ہم نہ اٹھا سکیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر۔ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جو عطا کیا،
فرمایا اتخذتک خلیلا وحبیبا وارسلتک الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وشرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لك ذکرک فلا اذکر الا ذکرت معی وجعلت امتك خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وجعلتك امتا وسطا وجعلتك اولین والآخرین وجعلت من امتك اقواما قلوبهم اناجیلهم وآتيتك خواتیم سورة البقرہ لم اوتیا نبیا قبلک وآتيتك الكوثر وآتيتك سبعا من المثانی والقرآن العظیم لم اوتها نبیا قبلک وآتيتك ثمانیۃ اسہم اے پیغمبر ہمارے آخری حبیب ہاں ہم نے آپ کی امت کو 8 نام بھی عطا کیے ہیں، اسلام والا نام، جہاد والا نام، ہجرت والا نام، نماز والا نام، زکوٰۃ والا نام، حج والا نام، امر بالمعروف کرنے والا اعزاز آپ کی امت کو بخشا اور نہی عن المنکر کرنے والا اعزاز بھی، اور وجعلتک فاتحا وخاتم النبیین اے نبی ہم نے آپ کو فاتح بنا کر بھیجا ہے اور آخری اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ بنایا، سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ کمالات والا بنایا، اتنا اپنا قریبی محبوب بنایا کہ اپنے پاس عرش پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کرایا اور پیغمبر کا یہ دیدار بھی ہوا۔ یہ سب سے اونچی باتیں ہیں۔ حسان کہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے پیغمبر اللہ پاک نے آپ کو کتنا اعزاز دیا، کتنا عظیم بنایا، کتنے کمالات والا بنایا، ظاہری حسن بھی خوب عطا کیا۔ جو کمالات آپ کو وحی کے ذریعے سے دیے جا سکتے تھے وہ دیے، جو وحی کے ذریعے سے نہیں دیے جا سکتے وہ اپنے پاس عرش پہ بلا کر وہ کمالات آپ کو وہاں عطا کر دیے۔ اقبال نے کیا کہا، رخے عربی نہیں جانتے ہو تو اردو تو جانو نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، رب العالمین بھی یہ فرما دیے تھے کہ جو نقش میں نے اپنے آخری حبیب کے بنائے اس کے بعد میں ایسا پیارا کوئی بنانے والا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں بناؤں گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ہم نے جو محبت بھری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔